لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہے۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو شرعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خدا کی عبادت کا ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے بالکل لا تعلق، الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی روزے کی طرح بہت پرانی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کعبہ تعمیر کر کے فارغ ہوئے، یعنی اس زمانے میں بھی خدا کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے خدا نے ہمیں بھی حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف فرض، یہ وہ اعتکاف ہے جو کوئی شخص کسی کام کے پورا ہو جانے کے لیے مانے، یعنی نذر کا اعتکاف۔ اس کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ نذر پوری ہو جانے پر اس اعتکاف کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف نفل ہے، جس کو حکمی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ اس کی کوئی مدت اور وقت مقرر نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت سے جتنی دیر مسلمان مسجد میں رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے لیے مسجد میں وہ کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا جو اعتکاف کی نیت نہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں، جیسے کھانا پینا، سونا اور دنیا کی ضروری باتیں کرنا۔ لیکن اعتکاف کی نیت کو حالت سفر میں مسجدوں میں ٹھہرنے کا ذریعہ بنا لینا اور ان کو سرائے کے طور پر استعمال کرنا، جبکہ قیام کا دوسرا انتظام بآسانی ہو سکتا ہو، جائز نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں بلکہ ایک عبادت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں مسجدوں میں ٹھہرنے اور سونے پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ آج کل ہوٹلوں اور سرائیوں کی آسانی بھی موجود ہے، اور اکثر جگہ تو مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرانا چاہتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ مسجدوں کو ہی اپنا سرائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کا غلط استعمال اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف سنت ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں ایک مسلمان نے بھی اس سنت کو ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور سب کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر پوری بستی میں کسی شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ لہذا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کا وقت آنے سے پہلے وہ کسی کو اعتکاف کے لیے تیار کریں، اور جو شخص اعتکاف کر رہا ہے وہ پوری جماعت کے نمائندہ کی حیثیت سے اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اسے چاہیے کہ سب کے لیے دعا کرے، اور جماعت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندے ہر طرح خدمت کریں، سب مل کر اس کی کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے گھر والوں کی ضرورت کا خیال کریں، اس کے کاروبار وغیرہ کی حفاظت کریں تاکہ ثواب میں پوری طرح شریک ہو سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف کی پابندی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کو دنیا سے تشریف لے جانا تھا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال کسی وجہ سے نہ کر سکے تو آنے والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف بہت پسند تھا۔ گویا اعتکاف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے، جس کا یقیناً بے حد ثواب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عام لوگوں نے تو آپ کی اس سنت پر عمل کیا ہی اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر حضور کی یاد میں آپ کی ازواج ہماری ماؤں نے اس سنت کی پابندی کی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور علیہ السلام رمضان کے آخر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے اعتکاف کی جگہ مقرر تھی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا یا ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت ڈال دیا جاتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام ستون توبہ کے پیچھے اعتکاف فرماتے تھے۔ استوانۂ توبہ یعنی ستون توبہ مسجد نبوی شریف میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا گیا تھا اور یہیں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے والے اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت ابو لبابہ کے صدقے میں ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جس کو ایسی جگہ اعتکاف کی سعادت نصیب ہو جائے۔ کل یعنی 20 رمضان بعد عصر قبل غروب آفتاب اعتکاف کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ہماری مسجد میں جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، کل انہیں نماز عصر ہی کے بعد اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ وہ 9 یا 10 دن بعد عید کے چاند کی اطلاع کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ اللہ اعتکاف کرنے والوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ثواب نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔